نہیں کرتی تو عرش پر تیرے خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ کراچی کے دوستوں، فاروق اعظم کی غیرت قرآن بن گئی کہ نہیں؟ التجا کی، اپنے آقا کے سامنے التجا کی کہ مقام ابراہیمی پر سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سجدوں کی تقلید کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ ابراہیم میرے دادا ہیں، جس طرح میں نے تجھے خدا سے مانگا میرے دادا ابراہیم نے بھی مجھے خدا سے طلب کیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آئیے، آپ مقتدی، آپ امام بن جائیے، میں اقتدا کرتا ہوں، مل کے یہاں نوافل ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خدا کے گھر کے سامنے مقام ابراہیمی پر خدا کو سجدہ بھی اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک اس کی طرف سے اجازت نہ آئے۔ سمجھا کچھ آپ نے؟ خدا کے گھر کے سامنے خدا کو پیغمبر سجدہ اس وقت تک مقام ابراہیمی پر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ آئے۔ اور یہاں کا فنکار کوئی اٹھتا ہے اپنی مرضی کا کلمہ بنا لیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ اپنی مرضی کا درود و سلام بنا لیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ اپنی مرضی کی اذان بنا لیتا ہے۔ جی کیا حرج ہے، آخر بزرگ ہیں یہ بھی۔ سنیے، کالے چکر والے بھی سنے اور ان کو سپورٹ کرنے والے کفری جنس بھی سنے کہ اسلام زنجیر زنی کا نام نہیں، اسلام سینہ کوبی کا نام نہیں، اسلام خلیفہ راشد اول خلافت صدیق کی صداقت کا نام ہے، اسلام امام عدل حریت فاروق اعظم کی عدالت، عثمان کی شرافت، طلحہ کے جذبہ وفا اور زبیر کے ذوق ایثار اور معاویہ کے تفکر و سیاست کا نام ہے۔ غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں۔ اور اسی خاطر تو قتل عاشقہ سے منع کرتے تھے۔ دیوکی کا زمانہ طویل ہو گیا نا، ہم کہا کرتے تھے ڈاکٹر نذیر مرحوم کو نہ ستاؤ، ہم نے کہا تھا کہ خواجہ رفیق کا خون نہ بہاؤ، ہم نے کہا تھا کہ بلوچستان کے چاند جیسے نوجوان سید راجہ شمس الدین کو ذبح نہ کرو، لیکن اب من ظلم ظلم، اسی خاطر تو قتل عاشقہ سے منع کرتے تھے، اور اب یوں پھر رہے ہو یوسف بے کارواں بن کر۔ میرے بھی دوست ان کی وفاداریاں ان سے ہے جو ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم چوروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب مجھ پہ پابندیاں شروع ہوئی، ایک پابندی، اس کی مدت ختم نہیں ہوئی دوسری پابندی، اس کی مدت ختم نہیں ہوئی تیسری پابندی، اس کی مدت ختم نہیں ہوئی چوتھی پابندی۔ میں جہاں جاؤں میرے پیچھے 3-4 وہ لگے ہیں۔ میرے دوستوں، جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی مسجد سے بلند ہونے والے اذان کے مقابلے میں کوئی دوسری اذان کھڑ لی، آپ مجھے بتائیے وہ پیغمبر کے دوست ہو سکتے ہیں؟ نبی کا غلام وہ ہے جو اذان وہی ہے جو مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی تھی، بلند ہو رہی ہے۔
کہ مدینہ اور مسجد کے جو مدینہ میں مسجد نبوی کا جو امام ہے ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ حضرت رضا خان والا درود و سلام نہیں پڑھتے، محمد عربی والا صحابہ کرام والا درود و سلام وہ نہیں کرتے، وہ درود و سلام چاہیے کہ اس پہ سر لگ سکے، کیا میوزیکل پوائنٹ پہ پورا اتر سکے، وہ چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمر وہاں سے اجازت آئے گی، تمنا پوری ہوگی، آرزو پوری ہوگی، ورنہ تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فاروق اعظم کے جذبات قرآن بن کے آئے، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پیغمبر قیامت تک کے لیے قانون بن گیا، عمر کو اجازت، اور باقی قیامت تک جو بھی سارے حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے گا، جب تک مقام ابراہیمی پر نوافل ادا نہیں کرے گا، عمر کے سر کی عبادت کا سلام نہیں کرے گا، اس وقت تک حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں دوں گا۔ ہاں، چاہے دھکے لگے، چاہے حاجی حضرات گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرے۔ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ ان کا فکر متعدد مرتبہ قرآن بنتا رہا۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی ابن ابی کے جنازے کے موقع پر کہ جس کی نماز جنازہ حضور آپ کو نہیں پڑھانی چاہیے، کس کا جنازہ؟ ابن ابی، جانتے ابن ابی کو؟ ابن ابی مرنے لگا، کون؟ اپنے بیٹے سے کہا کہ میری وصیت مجھے کفن بھی نبی کے کرتے سے دیا جائے، میری نماز جنازہ بھی حضور پڑھائیں۔ ابن ابی کے بیٹے نے بارگاہ نبوت میں اپنے باپ کی وصیت عرض کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تیرے باپ نے میرا دل دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن آج میں شفقت کا مظاہرہ کروں گا۔ اگر تیرے باپ کے خیال کے مطابق میرے کرتے سے کفن دینے پر اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا، اور اگر میری نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو، نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے آ رہا۔ نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ فاروق اعظم فرد غیرت میں آ کے سرخ اور آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اچھی طرح جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ نبی کے جواب سے فاروق اعظم نے سمجھ لیا، اچھا رضاکار وہی ہوتا ہے نا جو قائد کے اشاروں کو بھی سمجھ جائے، قائد کے لہجے کو بھی پرکھ جائے۔ سمجھ گیا فاروق اعظم کہ میرے قائد نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب عرض کرتے ہیں میرے آقا اس کی ساری زیادتیاں معاف کر دیجیے، لیکن اس سنگ دل کا وہ ظلم تو قابل معافی نہیں جو اس نے مریم اسلام ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا، ہماری مادر محترمہ کئی راتیں خون کے آنسو روتی رہی، اگر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو عائشہ کی غیرت پہ کیا گزرے گی؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ جواب فیصلہ کن تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے۔ فرمایا لا تصلی علی
اتنا مجھے آپ کے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا. عمر نے تو اس اکیلے کی بات کی نا. اور یہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پارٹی میں سے آشا کے دشمنوں میں سے اگر کوئی بھی مر جائے اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں. نہ عمر کی غیرت برداشت کرتی ہے، نہ عمر کے خدا کی غیرت برداشت کر سکتی ہے. نماز جنازہ پڑھانا تو بڑی بات. منافق کی قبر سے گزرتے ہوئے اس کے لیے دعا مغفرت کرنا اور رکنے کی بھی اجازت نہیں. جو عائشہ کے دشمن ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ پیغمبر ان کی نماز جنازہ پڑھائے یا ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ یہ لا علاج ہے. کراچی کے روشن ضمیروں، پڑھے لکھے دوستوں، اپنے ضمیر سے پوچھ کر ذرا مجھے بتاؤ، ابن ابی کو حضور کے کرتے سے کفن دیا گیا. ابن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، اس کی نجات ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا. معلوم ہوا کہ اگر دامن خالی ہو تو پیغمبر کا کرتا اور نبی کا نماز جنازہ پڑھانا بھی کام نہیں آتا. میں ایک بزرگ کی قبر پہ گیا. جاتے ہیں ہم بھی الحمدللہ، ہم بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، سنت رسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. میں جب لاہور جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پہ جاؤں. اسی طرح پر الحمدللہ تعالی مجاہد ختم نبوت حضرت میر شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ بھی جاتا ہوں. مجھے ان سے پیار ہے، اس لیے کہ ان کے کردار میں حافظ ختم نبوت کا جو ایمان فروغ جذبہ ہے. اگر مجھے میر شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کا جوتا مل جائے تو سر پہ تاج سمجھ کر رکھ چاہتا ہوں. ایک جگہ پر لے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ پہلے دیکھنے سے پہلے تو مجاور صاحب اٹھے. انہوں نے سمجھا کہ بھئی ماشاءاللہ کوئی اچھا کہا ہاتھ کے آیا، دور سے جھک گیا اور یوں ہو گیا. میں نے کہا بابا بات سنو، تم ایک بل پڑے یا درجنوں بل پڑے کچھ نہیں ملے گا. ہمارے پاس تعویذ گنڈا فروشی کا آرام کا مال نہیں ہے. اب جو میں نے دیکھا بزرگ کی قبر کے اوپر لپائی والا حصہ تو اندر سے خالی. میں نے کہا میاں یہ اندر سے کہاں گیا؟ کہتا لوگ تبرکاً اٹھا کے جاتے ہیں، یہ مٹی تمہارے منہ میں پڑتی ہے. ہم بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم بزرگوں سے محبت کریں گے، ان کے کہنے پر عمل کریں گے. جیسے اللہ والوں نے ساری زندگی یکجائی بن کے گزار دی، اللہ والوں نے ایک لمحہ بھی ہرجائی بن کے نہیں گزارا. ان کی زندگی کا ایک قدم اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں اور اس کی توحید بیان کرنے کے صلہ میں مار کھانے میں گزرا ہے. اور ان کا بزرگوں کا نام لے لے کر مال کھانے میں گزرا ہے. بزرگوں نے مار کھائی اور